مزید ایسی تاریخی معلومات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارا شکوہ ہندوستان کا مغل شہزادہ تھا۔ وہ شاہ جہان اور ممتاز محل کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ 1633 میں اس کی ولی عہدی کا اعلان ہوا۔ اسے حصار کی سرکار تفویض ہوئی اور فیروزہ کی جاگیر بھی ملی، جسی ولی عہد کا تعلقہ تصور کیا جاتا تھا۔ 1645 میں الہ آباد کی صوبیداری عطا ہوئی، 1647 میں پنجاب، 1649 میں گجرات اور 1652 میں ملتان اور بہار کا صوبیدار مقرر ہوا۔ صوبوں کی حکومت اس کے نائبوں کے سپرد تھی اور خود وہ دربار سے وابستہ تھا۔ 1648 تک دارا شکوہ کو 30,000 ذات اور 10,000 سوار منصب مل چکا تھا۔ یہ وہی بلند ترین منصب تھا جو تخت نشینی سے پہلے شاہ جہان کو ملا تھا۔ ایرانیوں نے 1649 میں قندھار پر قبضہ کر لیا۔ اسے واپس لینے کی 2 کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ 1653 میں دارا نے قندھار کا محاصرہ کر لیا، لیکن قندھار شیخ نہ ہو سکا اور دارا کو اس ناکامی سے بحیثیت ایک سپاہی اور فوجی رہنما نقصان پہنچا۔ 1657 میں دارا کو 60,000 اور 40,000 کا اعلیٰ منصب عطا ہوا۔ اس زمانے میں شاہ جہان بیمار ہوا اور شہزادوں میں تخت نشینی کی جنگ چھڑ گئی۔ آگرہ سے 8 میل کے فاصلے پر ساحر گڑھ میں 29 مئی 1658 کو دارا اور اورنگزیب میں فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ وہ دارا کے لیے تخت و تاج سے محرومی کا پیغام لائی۔ 23 مارچ 1659 کو اجمیر کے قریب دیورائی کے مقام پر دارا نے شاہ عباس دوم سے ایران آنے کی اجازت مانگی۔ شاہ ایران نے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ حکام اور والیوں کے نام فرمان جاری کیا کہ جہاں شہزادہ پہنچے اس کا پرتپاک خیرمقدم کیا جائے۔ دارا نے ایران جانے کے لیے قندھار کا رخ کر لیا۔ راستے میں ڈھاڈر ہی سے 70 میل اور کوسنا 85 میل کے سردار ملک جیون کے ٹھانٹ ٹھہرا۔ ملک جیون نے حکومت وقت سے وفاداری کرتے ہوئے دارا کو گرفتار کر کے دلی روانہ کر دیا۔ دارا پر الحاد و بے دینی کے الزام میں مقدمہ چلا اور علماء کے فتوے سے اسے قتل کر دیا گیا۔ مقبرہ ہمایوں کے احاطے میں دفن ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دارا ہند فلسفے کے زیر اثر تھا۔ اس کے مسلمان صوفیاء سے بھی گہرے تعلقات تھے۔ دارا اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وحدانیت اور تصوف یاہم مخالف نہیں، لہٰذا اس کی ذریعہ حق کا ادارک کرنا چاہیے۔ اپنشدوں کے ترجمے میں جسے وہ وحدت کا سرچشمہ بیان کرتا ہے، دارا نے اسلام اور ہندو مت کے مشترکہ نظریات کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ ہندو فلسفے اور ضمیات سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ بعض ملحدانہ نظریات کی طرف مائل ہوا۔ مزید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ بہت شکریہ۔